اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پس یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یحیل الیہم من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے معلوم ہونے لگیں، انہا تسعیٰ، جیسے سانپ کی طرح چلتی دوڑتی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، سو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دو تم بھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل لے گا، ما صنعوا، ان کی ساری اس کاریگری کو، انما صنعوا کید ساحر، بے شک انما صنعوا کید ساحر، بے شک یہ سارے کا سارا جو انہوں نے مکر کیا ہے جادوگر کا، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ وقت اور جگہ بھی متعین ہو گئی۔ فرعون نے 72,000 جادوگروں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ میدان سج گیا، سب کے سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون، اس کے وزراء بھی موجود ہیں، جادوگر بھی بڑے طمطراق کے ساتھ میدان میں موجود ہیں کہ وقت کے فرعون کی قربت انہیں ملے گی، انعامات ملیں گے، اس لیے دیکھنے والے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں اور دکھانے والے دکھانے کی پوری تیاری میں کھڑے ہیں۔ جب میدان سج گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ پہلے تو نے اپنی لاٹھی ڈالنی ہے یا پہلے ہم اپنی یہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں؟ یعنی یہ جو وہ تو جادو ہی سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، تو کہا کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاتے ہو یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ یہ پہلی فتح تھی موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں پر۔ کہاں وہ 72,000 اور سب کے سب فرعون کے حمایتی، اور جتنا مجمع کھڑا ہے وہ سب کا سب ان کو داد دینے والا اور ان کو سپورٹ کرنے والا، اور کہاں موسیٰ علیہ السلام تن تنہا۔ تو یہ پہلی فتح موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح تھی کہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے روب جلال سے متاثر ہوئے، اور جب بندہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، کسی کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے، تو پھر اس کا تھوڑا سا ادب کرتا ہے۔ تو یہاں فرعون کے جادوگروں نے پہلا ادب جو غیر اختیاری طور پر انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی۔
موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دعوت دی، تو یہ پہلی فتح تھی، اندیکھی فتح، جو ان کے دلوں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور جو ہے وہ ان پر اثر کر گیا، تو انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا بہتر سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کی دعوت دی۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری باری بعد میں ہے، پہلے تم نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ، تم اپنے کرتب کو دکھاؤ، میری باری بعد کی ہے۔ تو جادوگروں کے پاس لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، طرح طرح کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے فوراً وہ اس میدان میں پھینک دی، لاٹھیاں بھی پھینک دیں، رسیاں بھی پھینک دیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، حبال حبل کی جمع ہے، اور حبل کہتے ہیں رسی کو، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل رسی اور حبال اس کی جمع ہے۔ عصی عصا کی جمع ہے، عصا لاٹھی اور عصی بہت ساری لاٹھیاں۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں پھینکی۔ فَإِذَا، پس یکا یک اچانک، حبالہم وعصیہم، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے معلوم ہونے لگی کہ انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایسے نظر آئیں کہ وہ چل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، میدان میں دوڑ رہی ہیں، سانپ بنے ہوئے ہیں۔ یخیل الیہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ حقیقت بات ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ جادو کے ذریعے حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ دیکھنے والوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ مسمرزم ایک علم ہے یا ایک ٹرک کہہ لے، وہ ہے ہاتھ کی صفائی، جس سے جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے خیالات کو ایسے جکڑ لینا کہ جو دکھانا چاہو وہ انہیں نظر آئے۔ پرانے زمانے میں بھی یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی تھیں، خاص اس طرح کے کچھ نشے ہوتے تھے جس طرح حشیش وغیرہ، کسی کو تھوڑا بہت پلا دیا، پلانے کے بعد اس کے ذہن میں وہی اپنی ساری باتیں ڈالنا جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یوں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسمرزم کے ذریعے سے بھی ذہنی خیالات پر قابو اور تسلط پا لیا جاتا ہے، شے کی حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ تو وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سمیت، سب کو وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آنے لگیں، سب کے سب وہ میدان میں حرکت کر رہے ہیں۔ تو عجیب ماحول ہوگا، 72,000 جو ہے وہ جادوگر تھے، اور ہر ایک کے پاس صرف ایک لاٹھی اور ایک رسی ہو تو یہ 1,44,000 بنتے ہیں۔ تو 1,44,000 سانپ ایک ہی وقت میں میدان کے اندر آ جائیں اور وہ حرکت کرنے لگ جائیں تو کتنا وہ باروب اور کتنا وہ ہولناک قسم کا منظر ہوگا۔ تو انہوں نے اپنا یہ کرتب دکھایا، لوگوں کی نظروں پر انہوں نے جادو کیا، اور جادو برحق ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر آگے کہیں آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا، لوگ بھی ششدر رہ گئے کہ اچانک سے انہوں نے لاٹھیاں اور جو ہے وہ رسیاں پھینکی ہیں، اور سانپوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ تو اس وقت فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس میں، اپنے دل میں تھوڑے سے ڈرے، تھوڑا سا خوف ہوا۔ اور یہ خوف مفسرین نے لکھا ہے، یہ خوف نہ ہی سانپوں کا تھا اور نہ ہی جادوگروں سے شکست کا تھا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کی معیت کا موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پر اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر یہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر
کہ اتنے زیادہ سانپ دیکھ کر بعد میں نے عصا پھینکنا ہے، وہ بھی ایک سانپ ہی بن جائے گا؟ تو لوگ معجزے اور جادو کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اس ساری محنت کا ثمرہ نہیں ملے گا۔ لوگ کہیں گے انہوں نے بھی پھینکی رسیاں سانپ بن گئے، موسیٰ نے بھی عصا پھینکا سانپ بن گیا، دونوں برابر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ ہوا کہ لوگ معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پائیں گے اور اتنی محنت کا اثر نہیں ہوگا، بس لوگ تماشا دیکھ کر چلے جائیں گے، جی دونوں کا جادو تھا، اچھا رہا، بس جادو سمجھ کے جائیں گے۔ یہ ڈر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو وہاں کیا تھی؟ لوگوں کو دعوت دینے کی، جادو اور معجزے کے درمیان فرق کو سمجھانے کی نیت تھی۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے اپنے نفس میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا لا تخف، ڈر نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا معجزہ جو ہے وہ ان سب پر غالب ہو جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے اے موسیٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں جو پکڑا ہے نا یہ عصا، اسے پھینک دے تو اس میں میدان میں، تو تو جب پھینکے گا یہ تو سانپ بنے گا ہی، لیکن ساتھ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ان سب کو نگل جائے گا۔ وہ سارے کے سارے ان کے جادو کے سانپ ہیں، وہ سب کے سب یہ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، سحر جادو کو کہتے ہیں، مسحور اسے کہتے ہیں جس پر جادو کیا گیا ہو۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بنایا ہوا ہے جادوگروں کا ایک سانگ ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائیں، بڑے سے بڑا جادو بھی لے کے آ جائیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا خطرناک اژدہا بن گیا، اور اژدہا بننے کے بعد محض اژدہا نہیں بنا، ان کی پھینکی ہوئی وہ سانپ جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان سب کو نگل بھی گیا، سارے کے سارے ختم ہو گئے، پورا مجمع ششدر رہ گیا۔ فرعون بھی بھاگنے کو تھا لیکن جگہ نہیں ملی کیونکہ وہاں پر ہجوم ہی اتنا زیادہ تھا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، اللہ کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے اور سب یک زبان ہو کر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سارے کے سارے ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ یہاں جادوگروں نے رب العالمین نہیں کہا کہ تمام جہانوں کے رب پر ہم ایمان لے آئے، یا صرف رب نہیں کہا کہ ہم رب پر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ فرعون خود بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ جادوگر اگر یہ کہتے کہ ہم رب پر ایمان لے آئے، فرعون یہ سمجھتا کہ یہ میرا کہہ رہے ہیں۔ تو جادوگروں نے تمیز کرنے کے لیے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم کس پر ایمان لائے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے جب جادوگروں کا یہ سارا سنا تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ تو میرے ساتھ سازش ہو گئی، یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ باہر میٹنگ کر کے آئے ہیں، موسیٰ ان کا بڑا ہے اور یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ یہ ایک ڈرامہ کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ ملے ہوئے ہیں، یہ اسی کے بندے ہیں۔ فرعون نے جو ہے وہ تیوری بدلی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، جادوگروں کو کہا تمہیں بلایا میں نے تھا، خرچہ تم پہ میں نے کیا، معاہدہ تمہارا میرے ساتھ ہوا، تو میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، جو تمہارا استاد ہے، تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس لیے اب جو ہے وہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا، تمہیں پھانسیاں بھی دوں گا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ